مشرکین مکہ نے حج اور طواف میں جو عجیب و غریب جدتیں پیدا کر لی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ عریاں اور بے لباس ہو کر طواف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو بالکل ننگے تھے، بعد میں رسم دنیا کی خاطر کپڑے پہننے لگ گئے اور اس طرح فطرت سے دور ہوتے چلے گئے۔ اب کم از کم طواف کے وقت تو فطرت اصلیہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور دنیاوی لباس کی آسائشوں سے بالکل پاک صاف ہو کر بیت اللہ کے گرد گھومنا چاہیے۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی رائج کردہ ایسی بہودہ رسومات کو ختم کرنے اور لوگوں کو حج کا صحیح طریقہ سکھانے کے لیے 9 ہجری میں 300 صحابہ کرام کی معیت میں حضرت صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ ان کی روانگی کے بعد جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھی بھیج دیا اور فرمایا کہ تم سورہ براءت یعنی جو سورہ توبہ ہے اس کی ابتدائی آیات پڑھ کر مشرکین پر واضح کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے بیزار ہیں، اس لیے آئندہ کسی مشرک کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے باطن شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ مسجد حرام جیسی مقدس اور پاکیزہ جگہ میں قدم رکھ سکیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی اعلان کر دو کہ آج کے بعد ہرگز کوئی شخص عریاں حالت میں طواف نہ کرے۔ حسب ارشاد صدیق اکبر نے حج کرایا، لوگوں کو مسائل بتائے، طواف، سعی، رمی جمار اور قربانی وغیرہ کے احکام و آداب سے آگاہ کیا، اور جب اپنے خطاب سے فارغ ہوئے تو حضرت علی سے کہا کہ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ خصوصی کی حیثیت سے اعلان برات کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورہ برات کی ابتدائی 33 آیات پر برات کر اعلان کر دیا اور ہمیشہ کے لیے مشرکین کا مسجد حرام میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ الحمدللہ یہ ممانعت آج تک اب تک برقرار ہے، اور جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہیں وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اس سے آگے غیر مسلموں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی تک تو یہی صورتحال ہے۔ اب جو امریکہ کا نیا صدر آیا بائیڈن، اس نے اپنی جو خواہش کا اظہار کیا ہے ان حدود کے اندر جانے کا، دیکھتے ہیں اب مسلمان اس کا کس انداز سے جواب دیتے ہیں۔